الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 75ویں سورت نمبر 75 سورہ القیامہ کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ القیامہ اور پھر اس سے اگلی سورت، یہ دونوں مضمون کے اعتبار سے جوڑا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بات کی تمام صورتیں جوڑے کی حیثیت سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جس کا کہ آغاز سورہ ملک سے ہوا تھا۔ تو اسی طرح سے یہ سورہ قیامہ بھی اگلی سورت سورہ دہر کا جوڑا ہے، اور یہ اس اعتبار سے جوڑا ہے کہ سورہ قیامہ میں نفس لوامہ کی شہادت سے قیامت کو ثابت کیا گیا ہے، یعنی وہ نفس جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے اس کو در حقیقت نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور پھر دوسری سورت سورہ دہر میں یہی دعویٰ انسان کے وجود میں خیر و شر کے الہام سے ثابت کیا گیا ہے۔ سورہ قیامہ میں ہم دیکھیں گے کہ انذار کا پہلو بہت غالب ہوگا، جبکہ سورہ دہر میں بشارت کا پہلو نمایاں ہے۔ یہ سورہ قیامہ، اس کا موضوع قیامت کا اثبات اور اس کے حوالے سے قریش کو انذار ہے۔ اس صورت میں منکرین آخرت کو خطاب کر کے ان کے ایک شبہ اور ایک اعتراض کا جواب دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ قیامت اور آخرت کے امکان اور اس کے واقع ہونے کا ثبوت دیا گیا، اور یہ بھی صاف بتا دیا گیا کہ جو لوگ بھی آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بلکہ اس کا اصل موٹیو یہ ہے کہ ان کی خواہشات نفس اسے ماننا نہیں چاہتی۔ اس کے ساتھ لوگوں کو پھر خبردار کیا گیا کہ جس وقت کے آنے کا تم انتظار کر رہے ہو وہ آ کر رہے گا، تمہارا سب کیا دھرا تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، اور حقیقت میں تو اپنا نامہ اعمال دیکھنے سے بھی پہلے تم میں سے ہر شخص کو خود معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے آپ سے ناواقف نہیں ہوتا، خواہ وہ دنیا کو بہکانے اور اپنے ضمیر کو بہانے کے لیے اپنی حرکات کے لیے کتنے ہی بہانے اور ایکسکیوزز تراشتا رہے۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ۔ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں؟ نہیں، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ ہم اپنی زبان میں فوراً کسی بات کی تردید کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم اصل بات یوں ہے، تو یہ بالکل اسی طرح کا اثر انداز ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں بیان کیا گیا کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں، میں تمہارے اندر تمہاری نفس لوامہ، ملامت کرنے والے نفس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ یہ دوسری قسم ہے، اور اس کا مقسم علیہ بھی حذف ہے، جیسا کہ پہلے قسم کا مقسم علیہ حذف تھا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کا ضمیر جو اسے برائیوں پر متنبع کرتا ہے، اپنے وجود ہی سے گواہی دیتا ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ اس کی تقریر کچھ اس طرح ہے کہ انسان کے اندر ایک ملامت کرنے والا نفس برائی پر سرزنش کرنے کے لیے ہر وقت موجود رہتا ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ اس کے باطن کی یہ عدالت ہر وقت موقع پر اپنا بے لاگ فیصلہ سنا رہی ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان در حقیقت کوئی شتر بے مہار نہیں ہے، کوئی آزاد نہیں ہے، بلکہ جب وہ شتر بے مہار نہیں ہے تو لازم ہے کہ اس سے پھر باس پرس ہو۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی باس پرس کے لیے مقرر کر رکھا ہے، جس کی خبر اس کو پیغمبر ہمیشہ دیتے رہے ہیں۔ اگر انسان اسی طرح سے شتر بے مہار ہوتا، بے پرواہ ہوتا، اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو پھر یہ نفس لوامہ اس کے اندر کہاں سے داخل ہو گیا؟ اگر اس کا خالق لوگوں کی نیکی اور بدی دونوں سے بے تعلق ہوتا تو اس نے نیکی کی تحسین اور بدی پر سرزنش کے لیے انسان کے اندر یہ خلش بھلا کیوں اور کہاں سے ڈال دی؟
پھر یہیں سے یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے ہر انسان کے اندر یہ چھوٹی سی عدالت قائم کر رکھی ہے تو اس پورے عالم کے لیے وہ ایک ایسی عدالت کبریٰ کیوں نہیں قائم کرے گا جو سارے عالم کے اعمال خیر اور شر کا احتساب کرے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے۔ ان سوالوں پر جو شخص خواہشوں سے بالکل آزاد ہو کر غور کرے گا وہ ان کا یہی جواب دے گا کہ بے شک انسان کا اپنا وجود گواہ ہے کہ وہ خیر و شر کے شعور کے ساتھ پیدا ہوا ہے، وہ کوئی شتر بے مہار نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے لازماً ایک پرسش کا دن آنے والا ہے، ایک اکاؤنٹیبلٹی کا دن آنے والا ہے جس میں اس کو اس کی برائیوں کی سزا ملے گی اگر اس نے برائیاں کمائی ہوں گی، اور نیکیوں کا صلہ ملے گا اگر اس نے نیکیاں کمائی ہوں گی۔ اسی دن کی یاد دہانی ہی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ خود انسان کے نفس کے اندر رکھ دیا تاکہ انسان اس سے غافل نہ رہے، اور اگر کبھی غفلت ہو جائے تو خود اپنے نفس کے اندر جھانک کر اس کی تصویر دیکھ لے۔ یہی حقیقت حکماء اور عارفین، اللہ تعالیٰ کے مقربین یا انٹلیکچوئلس آپ کہہ لیں، انہوں نے کچھ یوں سمجھائی ہے کہ انسان ایک عالم اصغر ہے، انسان کے اندر ایک چھوٹی سی دنیا ہے کہ جس کے اندر اس عالم اکبر کا پورا عکس موجود ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو صحیح طور پر پہچان لے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی پہچان لیتا ہے اور آخرت کو بھی پہچان لیتا ہے۔ تو تیسری آیت میں بیان ہوا کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ دیکھا جائے تو مخاطبین جو ہے وہ تو قریش کے منکرین ہیں، لیکن ان سے اظہار بیزاری کے لیے بات ایک عام لفظ انسان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر فرما دی، اور پھر خود ہی جواب دیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس کی پور اس کی انگلیوں کی پور درست کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے بیان ہو رہا ہے کہ نہیں، در حقیقت یہ بات نہیں ہے، یعنی کہ یہ بات کہ ہڈیوں کو جمع کرنا انہیں کوئی امپاسبل نظر آ رہا ہے، یہ محض ان کی اسپیچ میکنگ ہے جو حقیقت سے فرار کے لیے یہ اصل میں کر رہے ہیں۔ بلکہ اصل بات کیا ہے؟ بیان ہو رہا ہے کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے، فسق و فجور کو یوں ہی جاری رکھنا چاہتا ہے، یعنی ضمیر کی تذکیر اور تنبیہ کے باوجود شرارت کرنا چاہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص قیامت کو جھٹلاتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو جھٹلاتا ہے، اس لیے کہ قیامت کی سب سے بڑی گواہی خود انسان کے نفس کے اندر موجود ہے۔ آیت نمبر 6 میں بیان ہوا کہ یسأل ایان یوم القیامہ، سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ فاذا برق البصر، تو پھر جب آئے گی تو آنکھیں پتھرائیں گی، وخسف القمر، اور چاند گہرائے گا، وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند دونوں جمع کر دیے جائیں گے، اکٹھے کر دیے جائیں گے، گویا کہ ٹکرا جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ، تو یہی انسان اس دن کہے گا این المفر، اب کہاں بھاگ کر جاؤں؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، اب کہیں کوئی پناہ نہیں، ان ربک یومئذ المستقر، اس دن تو تیرے رب ہی کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا۔ ینبأ الانسان یومئذ، اس دن انسان کو بتایا جائے گا بما قدم واخر، کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ حق تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ اپنے لیے کتنے ہی بہانے بنائے۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 16 سے 19 تک یہ پوری عبادت اگر غور کیا جائے تو ایک جملہ معترضہ یعنی سب آرڈینیٹ کلاؤز ہے جو سلسلہ کلام کو بیچ میں توڑ کر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اس کے مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے براہ راست، اس لیے کہ پورے قرآن کو جلد حاصل کرنے کے لیے آپ کے جو شوق اور اضطراب اور عجلت اور بے قراری جو تھی، اس پر در حقیقت موقع کے مناسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو صبر اور انتظار کی یہاں پر تلقین کی۔ اپنے قوم پر اتمام حجت تو آپ کا فریضہ منصب بھی تھا، ہم جانتے ہیں،
اس طرح کی غیر معمولی ذمہ داری کو جلد سے جلد اور سرخ روئی کے ساتھ پورا کر دینے کی خواہش اگر دیکھا جائے تو بالکل آپ کی ایک فطری خواہش تھی۔ اور پھر قریش بھی بار بار تقاضا کرتے تھے کہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے تو ایک ہی مرتبہ پورا قرآن کیوں نازل نہیں کر دیا جاتا؟ قرآن جیسی بے نظیر کتاب کسی شخص کو کائنات کے بادشاہ اور جہانوں کے رب کی طرف سے دی جا رہی ہو اور اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ پوری کتاب جلد اسے مل جائے تو اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آپ کے قلب کو تمام قوت قرآن ہی سے حاصل ہوتی تھی، روح کو زندگی قرآن ہی سے حاصل ہوتی تھی، عقل کو رہنمائی اور ارادے کو ثبات اور استحکام قرآن ہی سے حاصل ہوتا تھا۔ یہ چیز بھی در حقیقت اس کو جلد پا لینے کے لیے شوق اور اضطراب کا باعث بن جاتی تھی۔ تو ان آیتوں میں اسی عجلت اور بے قراری سے آپ کو در حقیقت روکا گیا کہ یہ عجلت پسندی یا جلد بازی یہ ٹھیک نہیں، یعنی اس عجلت اور بے قراری کا جس کا اظہار آپ کی طرف سے بعض ایسے موقع پر بھی ہوا ہوگا ہم نہیں جانتے جب وحی کے آنے میں کچھ زیادہ وقفہ ہو گیا ہو۔ تو اس لیے آگے آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر اتمام حجت کی جلدی میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس قرآن کو جلدی پا لینے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، یہ تو اسی طرح اترے گا، آپ مطمئن رہیں، یعنی اسی تدریج کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے گریجولی اترے گا جس طرح اتر رہا ہے۔ دعوت کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے۔ قرآن نے یہ بات دیکھا جائے تو لفظوں میں نہیں بیان فرمائی، اس لیے کہ یہ آپ سے آپ واضح ہے۔ اس کے ساتھ البتہ آگے کی آیتوں میں یہ اطمینان دلایا گیا کہ قرآن سے متعلق کسی معاملے میں بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی حفاظت، جمع اور ترتیب، قرأت اور اس کے جو مقامات وضاحت کا تقاضا کرتے ہیں ان کی وضاحت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ آپ کسی تشویش میں مبتلا نہ ہوں، یہ کام بھی اس کی طرف سے اپنے وقت پر انجام پا جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں یہ اسلوب دوسرے مقامات میں بھی ہے کہ ایک بات ہوئی ہے تو اس کی رعایت سے اس کے بعض متعلقات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر بیان کر دیا۔ تو اس لیے بیان ہوا کہ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، اس کا جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری ہے، یعنی جمع اور ترتیب کے بعد ایک مرتبہ پھر سنانا۔ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6 میں یہ بات آئے گی کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، کہ عنقریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ اسے عرضۂ آخرہ کی قرأت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ کے حیات مبارکہ کے آخری رمضان میں 2 مرتبہ آپ کے ساتھ قرآن کا مذاکرہ فرمایا۔ یہ اسی قرأت کے مطابق تھا، سلف اسے قرأت عامہ کہتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس ارشاد سے واضح ہے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر کے آپ کی زندگی ہی میں سنا دیا گیا۔ تو بیان ہوا کہ فَإِذَا قَرَأْنَا، اس لیے جب ہم اس وقت اس کو پڑھیں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، تو اس کی اس قرأت کی پیروی کریں، یعنی اس قرأت کی پیروی کریں جو ایک کتاب کی صورت میں قرآن کی ترتیب کے بعد ہم کریں گے۔ اس سے پہلے اگر کوئی آیت اس سے مختلف طریقے پر پڑھی جاتی رہی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ قرآن اسی ترتیب اور اسی قرأت کے ساتھ اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ دیکھا جائے تو چند علاقوں کو چھوڑ کر پوری امت کی عظیم اکثریت اسی کے مطابق قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ تو بیان ہوا کہ ثم انا علینا بیانا، پھر ہمارے ہی ذمے ہے کہ اگر کہیں ضرورت ہو تو ہم آپ کے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ یہ ان آیت کی طرف اشارہ ہے جو کسی سابق حکم کی شرح اور وضاحت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ قرآن میں یہ بالعموم کذالک یبین اللہ، یا اس کے ہم معنی الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ یہاں فرمایا ہے یہ در حقیقت اسی کی تکمیل ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، اب پھر وہی خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین پر ہے، یعنی قریش مکہ پر، کہ لوگو تم اس سے جھٹلاتے ہو۔ کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس جلد ملنے والی سے محبت کرتے ہو، یعنی عاجلہ سے، دنیا سے۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو دیر سے آنے والی ہے، یعنی آخرت۔ لیکن یہ آئے گی، اور اس طرح آئے گی کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ،
اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے، یعنی دوزخ میں جانے والے اس اندیشے میں ہوں گے کہ ان پر وہ ٹوٹنے والی ہے جو کمر توڑ ڈالے گی۔ اس کے مقابلے میں ایمان والے اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے اور اس کی عنایت کی توقع رکھتے ہوں گے کہ انہیں اس طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان پر وہ ٹوٹنے والی ہے جو کہ کمر توڑ ڈالے گی۔ آگے بیان ہوا کہ نہیں، تم اس کو نہیں جھٹلا سکتے۔ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ، ہرگز نہیں، اس دن جب جان ہنسلی میں آ پھنسے گی۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اور کہا جائے گا بھائی کوئی جاننے والا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور انسان سمجھ لے گا کہ اب فراق کا وقت آ پہنچا ہے، جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، یعنی ضعف اور بے بسی کا یہ عالم ہوگا کہ پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، وہ دن آپ کے رب کی طرف جانے کا دن ہوگا۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، لیکن ذرا انسان کو دیکھو، اس نے نہ تو قیامت کے اچھے انجام کو سچ مانا اور نہ ہی نماز پڑھی، وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بلکہ جھٹلا دیا اور منہ موڑا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا۔ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے۔ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، پھر افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ اسی مضمون پر سورہ اب ختم ہو رہی ہے جس سے شروع ہوئی تھی۔ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ حقیر پانی کی بوند نہ تھا جو ٹپکا دی جاتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان ایک بوند ٹپکا کر الگ ہو جاتا ہے اور پھر کچھ نہیں جانتا کہ رحم مادر میں قدرت اس پر کیا کیا تصرفات کر رہی ہے۔ ثم كان علقہ، پھر اس سے وہ ایک خون کا لوتھڑا بنا۔ فخلق فسوى، پھر اللہ نے اسے بنایا اور پھر سنوارا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اس کے جوڑے بنائے نر اور مادہ۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اس رب کو اب قدرت نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ اس سوال پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ عام طور پر وہ اس سوال کا جواب دیتے تھے کہ بلا کیوں نہیں، یا سبحانک اللہم فبلا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اے رب ہمارے تو پاک ہے، اے اللہ کیوں نہیں۔ اب آئیے دوسری سورت دہر کے متعلق آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت دہر کا موضوع انسان کو دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت سے آگاہ کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی اس حیثیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور کفر کی راہ پر چلے تو کس انجام سے دوچار ہوگا۔ تو ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اس صورت کا آغاز سوال سے ہوا، جبکہ پچھلی صورت کا اختتام سوال پر ہوا تھا، اور اس سوال سے در حقیقت مقصود انسان کی قوت فکر کو حرکت میں لانا ہے کہ وہ سوچے کہ آخر قدرت نے اس پر یہ اہتمام کیوں فرمایا ہے، اس کو ان اعلیٰ صلاحیتوں سے کیوں نوازا ہے۔ کیا محض اس لیے کہ وہ کھائے پیے اور ایک دن ختم ہو جائے؟ کیا ان صلاحیتوں سے متعلق اس پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ کیا جس نے اس اہتمام سے اس کو وجود بخشا ہے اس کا کوئی حق اس پر قائم نہیں ہوتا؟ یہ سوالات ہر اس شخص کے اندر پیدا ہونے چاہیے جو اپنے وجود پر غور کرے۔ اپنا وجود انسان سے سب سے زیادہ قریب بھی ہے، اور اس کی ہر چیز انسان کو دعوت فکر بھی دیتی ہے۔ تو آیت کے سوالیہ انداز نے اس حص کو بیدار کرنا چاہا ہے کہ انسان کی نظروں سے خدا اوجھل ہے، تو اس کا اپنا وجود تو اوجھل نہیں ہے، وہ خود اپنے اندر خدا کی قدرت اور حکمت اور اس کے عدل اور رحمت کی نشانیاں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ غور کرے تو یہ حقیقت بھی اس پر روشن ہو جائے گی کہ ہر چند اس نے قیامت ابھی نہیں دیکھی، لیکن خود اس کے نفس کے اندر قیامت کے شواہد اور اس کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ وہ ان کا انکار نہیں کر سکتا، بشرطے کہ وہ بالکل ہی ہٹ درم اور بالکل ہی کجرو نہ ہو جائے۔ تو آیت نمبر 2 میں بیان ہوا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو پانی کے ایک ملی جلی بوند سے پیدا کیا۔ ملی جلی بوند سے اس کا مختلف قوتوں اور ایلیمنٹ سے مرکب ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور مرد اور عورت کے نطفوں کا امتزاج بھی مراد ہو سکتا ہے۔ پھر آگے بیان ہوا کہ نبتلیہ،
ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ ابتلا کے معنی در حقیقت جانچنے یا پرکھنے کے ہیں، اور اس کے لیے چونکہ بالعموم کسی چیز کو مختلف پہلوؤں سے الٹا یا پلٹا جاتا ہے، اس لیے یہیں سے اس میں مختلف اطوار سے گزرنے کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ انسان کی تخلیق کے یہ اطوار ہم سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں بھی پڑھ چکے اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے 14 میں بھی ہمارے سامنے گزر چکا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قطرہ بہت سے مراحل سے گزر کر گوہر ہوا ہے، اور ہر مرحلے میں ہم نے اسے اچھی طرح جانچا ہے کہ جس دور میں جو صلاحیت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے اس کا امتحان ہو جائے، اور اس کے بعد یہ اگلے مرحلے میں پھر داخل ہو۔ تو فجاء اللہ سمیعا بصیرا، یہاں تک کہ ہم نے اس کو دیکھتا سنتا بنا دیا۔ یہ انسان کی تمام اعلیٰ صفات کی نہایت جامع تعبیر ہے، یعنی انسان کا اصلی امتیاز یہی ہے، اور اسی بنا پر وہ ارادہ اور اختیار کی نعمت سے نوازا گیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے خیر و شر کی راہ سجا دی، اور یہ انسان کو در حقیقت جو سمیع و بصیر بنایا ہے اس کا رزلٹ بیان ہوا۔ انسان اس کے نتیجے میں اپنے اوپر خیر اور شر کا گواہ بن گیا ہے، اور اس کے پاس بدی کی راہ اختیار کرنے کے لیے اب کوئی بھی ایکسکیوز باقی نہیں رہ گیا۔ اور پھر بیان ہوا کہ اما شاکرا و اما کفورا، اب وہ چاہے شکر کرے یا کفر کی روش اختیار کرے، دنیا میں آزاد ہے۔ یہ اس کے در حقیقت ارادہ اور اختیار کا یہاں پر بیان ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل اغلالا و سعیرا، کہ ہم نے منکروں کے لیے زنجیریں، توق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، یعنی جو کفر کی روش اختیار کرے گا اس کے لیے ہم نے یہ چیز تیار کر رکھی ہے۔ یعنی جب ہم نے اسے خیر اور شر کا امتیاز بخشا ہے اور اس کے ساتھ ارادہ اور اختیار کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اور یہی ہونا چاہیے، کہ ایک دن ایسا آئے جس میں وہ اپنے کفر اور سرکشی کی یہ جزا پالے۔ ان الابرار یشربون من کاس، اس کے برخلاف ہمارے جو ابرار، نیکوکار، وفادار بندے شراب کے جام پیئیں گے، کانا مزاجھا کافورا، جس میں آب کافور کی ملونی ہوگی۔ اے نہیں یشربو بہا عباد اللہ، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پاس بیٹھ کر اللہ کے یہ بندے پیئیں گے۔ یہ قرآن نے اب خود وضاحت کر دی کہ کافور سے مراد کافور نہیں ہے، بلکہ یہ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے۔ لیکن اس نام میں کیا رعایت ملحوظ ہے؟ یہ در حقیقت متشابہات میں سے ہے جس کی حقیقت ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے، لہذا فرمایا ہے کہ یہ چشمہ اللہ کے بندوں کے لیے خاص ہوگا، اور وہ اس کے کنارے بیٹھ کر پیئیں گے، اور جس طرح چاہیں گے یفجرونہا تفجیرا، باسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یعنی اہل جنت کو اس کے لیے کوئی رخت سفر باندھ کر کہیں نکلنا نہیں پڑے گا، بلکہ جو جہاں چاہے گا اس کی شاخیں نکال لے گا، اور اس کی لذتوں اور اس کی سیر سے بغیر کسی سفر کی زحمت کے سرشار ہوگا۔ یوفون بالنذر، یہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، یعنی شریعت کے واجبات تو الگ، نیکی اور خیر کے جو کام وہ خود اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں انہیں بھی نہایت اہتمام کے ساتھ پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی ہولناکی ہر چیز کو گھیرے لے گی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے رہے، اس کے باوجود کہ خود اسے چاہتے تھے، یعنی اس کی محبت کے علی الرغم یہ یتیموں اور مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یتیم اور مسکین کے ساتھ قیدی کا ذکر جو یہاں آیا ہے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے ہوا ہے کہ جب جیل کا کوئی باقاعدہ نظام موجود نہیں تھا، اور قید میں پڑے ہوئے لوگ اپنی ضرورتیں لوگوں سے سوال کر کے ہی پورا کرتے تھے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ اس جذبے سے کھلاتے تھے کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری کی توقع رکھتے ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما، ہم اپنے رب کی طرف سے اس دن کا اندیشہ رکھتے ہیں، ابوسا قمطریرا، جو نہایت روکھا ہے اور بڑا ہی ترش روح ہے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ نے انہیں اس دن کی مصیبت سے بچا لیا۔ ولقاہم نظرۃ وسرورا، اور انہیں تازگی اور سرور سے لا ملایا۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں رہنے کے لیے باغ اور پہننے کے لیے ریشمی پوشاک عطا فرمائی۔ یعنی جس ضبط نفس، حوصلے اور برداشت کے ساتھ انہوں نے نیکی اور خیر کے سب کام کیے، اس کے در حقیقت بدلے میں یہ چیزیں عطا فرمائی۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ اس میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔
لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، نہ اس میں دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سرما کی شدت، ودانیۃ علیہم ظلالھا، اس کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، وذللت قطوفھا تذلیلا، اور ان کے خوشے بالکل ان کے دسترس میں ہوں گے، ویطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریر، ان کے سامنے چاندی کے برتن ان کے کھانے کے لیے اور شیشے کے پیالے ان کے پینے کے لیے گردش میں ہوں گے، قواریر من فضہ، شیشے بھی چاندی کے، یعنی ایسے شیشے جو دیکھنے میں شیشے ہوں گے مگر در حقیقت چاندی کے جوہر سے بنے ہوئے ہوں گے، قدروہا تقدیرا، انہیں ان کے خدام نے نہایت مناسب انداز کے ساتھ سجایا ہے تاکہ وقت، حالات اور ضرورت کے لحاظ سے وہ انہیں پورے اہتمام کے ساتھ خدمت میں پیش کر سکیں۔ اور پھر یہی نہیں، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، انہیں وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں آب زنجبیل کی ملونی ہوگی، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ بھی جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ زنجبیلہ کے معنی لغت میں سونڈ کے ہیں، سلسبیل کا لفظ رواں دواں کے معنی میں آتا ہے۔ یہ کیا ہے، اس کی حقیقت قیامت ہی میں واضح ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کی خدمت میں وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، دوڑتے پھرتے ہوں گے، یعنی نوخیزی کے باعث چست، مستعد اور سرگرم بھی رہیں گے، اور اپنے مخدوموں کی خدمت میں برابر رہنے کی وجہ سے ان کے ذوق اور مزاج اور عادات سے اچھی طرح واقف بھی ہوں گے۔ اذا رأیتم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تم ان کو دیکھو گے تو یہی خیال کرو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ، اور دیکھو گے تو جہاں دیکھو گے، نعیما وملکا کبیرا، وہاں بڑی نعمتیں، بڑی راحت اور بڑی بادشاہی دیکھو گے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، اس حال میں کہ ان کے اوپر کی پوشاک ہی سبز سندس اور استبرق کے کپڑے ہیں، یعنی سندس اور استبرق ایران کے بنے ہوئے کپڑوں کے نام ہیں۔ اہل عرب کو جنت کی نعمتوں کا تصور دلانے کے لیے مصر اور ایران کی تمدنی چیزوں کے بھی نام بورو کیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ اس زمانے میں انہی سے زیادہ آشنا تھے۔ یہ بھی من جملہ دیکھا جائے تو متشابہاتی میں سے ہیں جن کی اصل حقیقت تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہی ہمیں بھی واضح ہوگی۔ مراد در حقیقت یہ ہے کہ جب اوپر کی پوشاک یعنی ابا اور قبا سندس اور استبرق کی ہوگی تو اس پر قیاس کرو کہ وہ اور کیا کیا کچھ پہنیں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، ان کو چاندی کے کنگن پہنا دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ سونے کے کنگنوں کا ذکر ہے، یعنی بعض موقع پر انہیں سونے کے اور بعض موقع پر انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کے رب نے انہیں خود اپنے حضور میں شراب طہور پلائی ہے۔ یہ غالباً اس مشک بو مہربن شراب کی طرف اشارہ ہے جو مقربین کے لیے خاص ہے۔ سورہ مطففین کی آیت 25 سے 28 میں اس کا ذکر نہایت اہتمام کے ساتھ ہوا ہے کہ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہا المقربون، انہیں سربند میں ناب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ یہ چیز ہے کہ جس کی طلب میں طالبوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے، اور اس میں تسنیم کی ملونی ہوگی، ایک خاص چشمہ جس کے کنارے بیٹھ کر اللہ کے یہ مقرب بندے پئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ چشمے سے آگے درجہ بدرجہ قرب الہی کی منزلیں طے کرتے ہوئے وہ اس مقام پر پہنچیں گے جہاں خود ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء، یقیناً تمہارے لیے یہ تمہارے عمل کا صلہ ہے۔ وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری یہ صحیح مشکور ہوئی مبارکباد کے مستحق ہو تم کہ تمہاری یہ صحیح یہ جدوجہد، یہ کوشش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوئی ہے۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے جس میں مخاطبین کے رد عمل پر آپ کو صبر اور انتظار کی تلقین کی گئی ہے۔ تو بیان ہوا کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں اے پیغمبر، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، آپ پر یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور نہایت اہتمام کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اصل میں تو لفظ آیا ہے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ان میں بڑا زور اور بڑی عظمت اور جلالت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے نازل کیا ہے
تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں، اس کے مخالفوں سے ہم ہی نمٹ لیں گے، یہ آپ کی نہیں، در حقیقت ہماری ذمہ داری ہے۔ فاصبر لحکم ربک، اس لیے آپ اپنے رب کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہیں۔ ولا تطع منہم عاصما او کفورا، اور ان میں سے کسی گنہگار، کسی ناشکرے کی بات کا دھیان نہ کریں، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ ان میں عاصمن بندوں کے حقوق تلف کرنے والوں کے لیے آتا ہے، اور کفورا اللہ کے حقوق ادا نہ کرنے والوں کے لیے معروف ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات میں بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے بڑے حصے میں اسی کی تسبیح کرتے رہیں۔ یہ اسی نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر اس سے پہلے سورہ مزمل میں ہوا، اور پھر بیان ہوا کہ یہ اس لیے نہیں مان رہے کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ صرف جلد ملنے والی سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو پس پش ڈال رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نحن خلقناہم، انہیں ہم نے ہی پیدا کیا ہے۔ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ہم جب چاہیں انہیں بالکل ٹھیک انہی کی طرح بدل دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے جوڑ بند پھر اسی طرح درست کر دیں گے جس طرح وہ اس وقت ہر لحاظ سے درست ہیں۔ آگے بیان ہوا کہ یہ نہیں مانتے تو انہیں چھوڑیں۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ آیتیں ہیں ایک تذکرہ، ایک یاد دہانی۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اس لیے جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کی راہ اختیار کر لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے، یعنی اپنے اس قانون کے مطابق کہ ہدایت انہیں ملے گی جو اس کے مستحق ہیں، اور گمراہی میں وہی مبتلا کیے جائیں گے جو اپنے آپ کو اس کا سزاوار بنا لیتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو علیم ہے اور حکیم ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہتا ہے اسی علم حکمت کے بنا پر اپنے رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ان ظالموں کے لیے تو اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔